تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ایک اللہ کے ہو کر کہ اس کا ساجی کسی کو نہ کرو، اور جو اللہ کا شریک کرے وہ گویا گرا آسمان سے کہ پرندے اسے اچک لے جاتے ہیں یا ہوا اسے کسی دور جگہ پھینکتی ہے. بات یہ ہے، اور جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے. تمہارے لیے چوپایوں میں فائدے ہیں ایک مقرر میعاد تک، پھر ان کا پہنچنا ہے اس آزاد گھر تک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلی والی آیت کے آخر میں فرمایا تھا کہ بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں افتراء کرنے سے، شرک کرنے سے بچو. اب فرماتا ہے کہ ایک اللہ کے ہو کر اس کا ساجی کسی کو نہ کرو، ایک اللہ کے ہو کر رہ جاؤ اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ. اور جو اللہ کا شریک کرے وہ گویا گرا آسمان سے کہ پرندے اسے اچک لے جاتے ہیں اور بوٹی بوٹی کر کے کھا جاتے ہیں، یا ہوا اسے کسی دور جگہ پھینکتی ہے. مراد یہ ہے کہ شرک کرنے والا اپنی جان کو بدترین ہلاکت میں ڈالتا ہے. ایمان کو بلندی میں آسمان سے تشبیہ دی گئی، اور ایمان چھوڑنے والے کو آسمان سے گرنے والے کے ساتھ، اور اس کی خواہشات نفسانیہ کو جو اس کی فکروں کو منتشر کرتی ہے، بوٹی بوٹی لے جانے والے پرندے کے ساتھ تشبیہ دی گئی. اور شیاطین کو جو اس کو وادی ضلالت میں، گمراہی کے وادی میں پھینکتے ہیں، ہوائے نفس کے ساتھ تشبیہ دی گئی. اور اس نفیس تشبیہ سے شرک کا انجام بد سمجھایا گیا. اسی لیے انسان کو کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا ہے تو چاہیے کہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، ورنہ اس کا حال ویسی ہو جائے گا جیسے کہ آسمان سے، یعنی بلندی سے گرا. آسمان سے مراد ایمان، ایمان سے نیچے گرا، نیچے سے مراد کفر، اور پھر اس کے خواہشات نفسانی میں سے مشغول ہو گیا جیسے کہ پرندے گرنے والے کے بوٹی بوٹی کھا جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بات یہ ہے جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ شعائر اللہ، اللہ کے نشانوں سے مراد بدنے ہیں اور ہدایا ہے، یعنی قربانیوں کے جانور ہے، اور ان کی تعظیم یہ ہے کہ فربا خوبصورت قیمتی جانور جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربانی کے لیے جب جانور بھیجا کرتے تھے تو 100 جانور آپ بھیجتے تھے، موٹے فربے، تر و تازہ، بہترین. اور صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے 100 جانور بھیجے اور ان میں سے ایک اونٹ ایسا تھا کہ جس کے گردن میں سونے کی مہار تھی. اس طرح سے جو ہے تعظیم کیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قربانی کے لیے جانور بھیجا کرتے تھے تو 300 درہم اس زمانے کی بڑی خطیر رقم ہے، 300 درہم کا جانور خرید کر بھیجا کرتے تھے. قربانی یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری ہے، یہ ایک رسم کی ادائیگی نہیں ہے جیسا کہ ہم آج رسم ادا کر رہے ہیں کہ بس فرض کو اپنا پورا کرنا ہے. ایسا نہیں ہے. قربانی یہ اللہ کے حکم کی بجا آوری ہے. جب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے تو جتنا اچھے سے ہو سکے اتنے اچھے سے قربانی دینے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں اچھے سے اچھا ہدیہ پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ کے
رشتہ دار ہے، قریبی ہے، تو آپ کو تحفہ دینا ہے تو آپ ان کے حساب سے دیتے ہیں، اور کوئی بڑا آدمی ہے، مان لیجئے ایم ایل اے ہے، تو اس کے حساب سے آپ تحفہ لے جاتے ہیں، چیف منسٹر ہے اس کے حساب سے، پرائم منسٹر ہے تو اس کے حساب سے آپ اس کے بعد تحفہ لے جاتے ہیں۔ آدمی کی لیاقت دیکھی جاتی ہے اور اس کے پاس جو ہے تحفہ لے جایا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین تو شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اس کا حکم ہے قربانی کا، قربانی ادا کرو، قربانی دو، تو اس کی بارگاہ میں جب ہدیہ پیش کرے تو مرے دل سے نہیں کرنا چاہیے، مرا ہوا جانور نہیں کرنا چاہیے، چھوٹا جانور نہیں کرنا چاہیے، چھوٹے سے مراد دبلا پتلا جانور، ایسی جو سب سے سستا ملے اٹھا لائے، حالانکہ لیاقت ہے، صلاحیت ہے، وسعت ہے، طاقت ہے، استطاعت ہے، اچھے سے اچھا جانور قربان کر سکتا ہے، لیکن نہیں کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، یہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے، اور دلوں کی پرہیزگاری ہی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، یہ خون نہیں پہنچتا، یہ جانور نہیں پہنچتے، دلوں کی پرہیزگاری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ تمہارے لیے چوپایوں میں فائدے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ جو جانور خریدتے تھے اس زمانے میں، لوگ جو ہے اونٹ خریدتے تھے زیادہ تر قربانی کے لیے، تو اس میں دنیاوی فائدے بھی ہے، وقت ضرورت ان پر سوار ہو جائے، دودھ وغیرہ نکال لے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک ان کے لیے فائدے، آخرت کے تو فائدے، دنیا میں بھی فائدے ہیں، ایک مقررہ میعاد تک، یعنی قربانی کے دن تک۔ ثم محلها الى البیت العتیق، پھر ان کا پہنچنا ہے اس آزاد گھر تک، یعنی حرم شریف تک، جہاں پر وہ ذبح کیے جائیں گے۔ جانور خریدتے تھے لوگ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم نے جانور جو خریدا ہے اس میں تمہارے لیے دنیاوی فائدے ہے کہ دنیاوی کام لے لو اس سے، ان سے، اور آخر جب وقت آ جائے تو ان کو حرم شریف پہنچاؤ، اور وہاں پہ حرم شریف میں جو ہے ان کو ذبح کرو۔ یہ حج والوں کے لیے، حج ادا کرنے والوں کے لیے، کہ ان کی قربانی جو ہے حرم شریف میں ہی ہوتی ہے، حرم شریف سے باہر حج کرنے والوں کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہارے جانور، تمہارے دنیاوی فائدے، اخروی فائدہ تو ہے اس میں کہ ہر بال کے برابر ایک نیکی ہے، اور دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ ان پر سوار ہو جاؤ، دودھ دو ان کا، اور اس کے علاوہ جب ذبح کرو تو خود بھی کھاؤ، خود بھی جو ہے اس کو کھا سکتے ہیں، یہ فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔